آج کا یہ خوبصورت پروگرام محفل حمد و نعت کے حوالہ سے بزم سرور کونین کے زیر اہتمام بہت خوبصورت انتظام کے ساتھ منعقد ہے۔ میں تمام ان جملہ احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو سجانے کے لیے، منعقد کرنے کے لیے کوشش و کاوش کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص تنظیم اہل سنت والجماعت اور جامعہ اوکاشا کے جملہ طلبہ حضرات، آج کی اس خوبصورت پروگرام کی زیر صدارت فرما رہے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا امیر معاویہ صاحب، اور آج کا یہ خوبصورت پروگرام جن کی زیر سرپرستی میں انعقاد پذیر ہے محترم جناب قاری محمد امین نعمانی صاحب، اور آج کا یہ خوبصورت پروگرام جن بزرگوں کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے ولی کامل نمونہ اسلاف حضرت مولانا قاضی مہربان صاحب و دیگر جملہ اہل علاقہ جو آپ احباب دور و نزدیک سے چل کے آئے، اور اسی طرح اسٹیج پر میرے مسلک کا سرمایہ ملک کے نامور نعت خوان جناب محترم المقام عزت مآب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، جو کہ لاہور کی سرزمین سے آج کی اس خوبصورت بزم کے مہمان بنے، انہی کے ساتھ ہی چکوال کی سرزمین سے تشریف لائے خوبصورت صوت و صدا کے مالک عزیزم عزت مآب جناب محترم المقام بھائی ذیشان وزیر صاحب، اور انہی کے ساتھ آج کی اس خوبصورت بزم میں بزم حسان ڈیرہ اسماعیل خان کی پوری قیادت غالباً تشریف لائی۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب محترم بھائی شاہد نواز صاحب، بھائی محمد خان بھٹی صاحب، بھائی ملک شعیب سرور صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب تشریف لائے۔ میں اپنی بات کا آغاز کروں اس سے قبل آپ تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھیں۔ سبھی احباب حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ماشاءاللہ آج کی اس خوبصورت محفل کو مزید خوبصورت بنا رہے ہیں اور ہماری آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں ضلع بکھر کا مشہور و معروف ساؤنڈ علی موویز اینڈ ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم دریا خان بھائی خضر صاحب، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک باری پھر درود پڑھو تو میں اپنی گل شروع کراں، کیونکہ ساڈا تا عقیدہ ہے گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں۔ بزرگ چہرے نورانی چہرے محفل میں تشریف فرما ہیں، اور یہ دعا دیں گے تو میرے لیے سند ہے، کہہ رہا ہوں گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ ایک باری پھر سارے محبت نال پڑھو نا حضور دی ذات تے درود پاک، چھل آ جائے۔
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء و علی آلہ المجتبی و علی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ شروع او دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا۔ میں گل شروع کر چھڑیے تو اڈی مرضی بولو نہ بولو، میں کہہ رہا ہوں شروع او دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا۔ جو لاریب پھلاں تے کلیاں دا رب، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب، خلیل زبیح تے موسیٰ کلیم، او سارے کریماں تو وڈا کریم، جیڑا اونو لمبے ضرور اونو ملدا، او دے حکم دے باجو پتہ نہیں ہلدا، پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا، او دی شان عقلاں تو بہتی برائے، مثل جائیں دی کوئی نہیں، او میرا خدا ہے۔ شروع او دینا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا۔ جو لاریب پھلاں تے کلیاں دا رب، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب، خلیل زبیح تے موسیٰ، خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے، تیرے ناز و انداز ناداں کی سمجھے، تو پتھر جو چشمے چلا جان دائیں، تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں، پیغمبر دی بولی لبا جان دائیں، تے مچھلی دی پیٹج بچا جان دائیں، تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا، تیرا حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا، تیرا ذکر کردہ اے قرآن پیارا، کہ میں راز سمجھے اے انسان بیچارہ، کہ دے کان کیتے اے سارا کھلارا، اچانک ندائی خاموش ہو جا، نظر نیوی کر لیتے ہاتھ من کھلو جا، اے سارا کھلارا میں جس کان کیتے، اونو میں دو جگ دا سلطان کیتے، میں پہلے محمد دا سامان کیتے، تو مڑ اپنے ہومن دا اعلان کیتے۔ میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے تو مڑ اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے، حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے، میں اے مومنہ اتے احسان کیتا ہے۔ حبیب اپنا دنیا تے نگران کیتا ہے، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدوی ایتھ سایا نہ ہوندا، نہ عرش و فرش نہ چندارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، محلاں دے مالی نہ دربان ہوندے، کسے نو نہ ملدی اتھاں زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرش نہ کھاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، او کسے شہدوی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جو رب نے محمد بنا لا۔ کسے شہدویت سایہ نہ ہوندا، جو رب نے محمد، اب بولو نا، جو رب نے محمد، کسے شہدویت سایہ نہ ہوندا، جو رب ساڑا عقیدہ ہے ساڑا عقیدہ، اسا چمن چمن پھول ویکھے نے، مہوشت ہسی کل ویکھے نے، اسا تارا تارا ویکھ لیا، چندہ لسکارا ویکھ لیا، ہند سندھ پنجاب بھی جٹھائے، سورت صحاب بھی جٹھائے، سب شکلاں اکھ وچ بنیاں نے، غوران دیا صفاں سڑیاں نے، سب غزلاں نظماں پڑھ بیٹھے، اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے، یعقوب دجانی سنے آئے، یوسف کی نعانی سنے آئے، گل کیتے باج نہیں رہنے آ، کھا قسم خدا دی کہنے آ، او کیتے اے دل سکدہ تک بھی نہیں، سرکار جی آتا ایک بھی نہیں۔
پچھلے نہیں بول رہے ہو سبحان اللہ جڑا ذکر نبی سے نہ بولے وہ اپنا نہیں ہو غیر ہے جڑا ذکر نبی سے نہ بولے وہ اپنا نہیں ہو غیر ہے تو سانتا اپنے ہو والوی چپ تو آکو خیر ہے اچھا کو سبحان اللہ میں کی کہہ رہا ہوں توجہ میرے حال کتے ایدل سکدہ ٹکوی نہیں سرکار جی آتا اس سرکار دی گل کی تھی پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمہ انہا کلم چاہیا سید زیادہ ہے تے انہا کلم چاہیا تے حضور دا جو دیدار کیتا نا تے شکل صورت حضور دی ویکھی خواب انہا شبہ کلم چاہیا تے لکھیا کی آج شک متران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے لولو وچ شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیا اید حسن زفر تو شمس قمر اید حسن زفر تو شمس قمر اید متوال صدیق عمر کی جن و بسر کی شاہ و بدا اڈٹھ جسمی نصیر اے شان خدا اڈے ہوش تمہاں بول پیا سبحان اللہ اڈے ہوشت جزاک اللہ اڈے ہوشت موہوں بول پیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی اردو شاعر نے کچھ یوں لکھا وہ کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق عارض ہے کہ والفجر کی آیات امی ہیں یسوع ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے خطبے ہیں کہ سابن کے امڑتے ہوئے دریا قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے وہ علم کے قرآن تیری عطرت کا قصیدہ وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے وہ صبر کے شبیر تیری شاخ سمردار وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی جبریل کے شاپر تیرے بچوں کی سواری دردی کے زبل عدل تیرے حاشیہ بردار فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں کوثر ہو گلستان ارم ہو کے مطوبہ لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں وہ فکر کے خود عقل بسر سر بگرے با وہ فکر کے ٹھوکر پہ ہے دنیا کی بلندی وہ شکر کے خالق بھی تیرے شکر کا ممنون وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام میں نعت پڑھ رہا ہوں کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا جہان کی خلقت کا سبب اسم محمد بے جسم کی تخلیق ہے یہ جسم محمد افلاک تیرے بیت کے زینے سے بنے ہیں جتنے بھی مدینے ہیں مدینے سے بنے ہیں کستوری و امبر تیرے پسینے سے بنے ہیں واللیل کی تخلیق ہے زلفوں کی گھٹا سے والشمس کی تنویر ہے دانتوں کی ضیاء سے ہے صبح و مساء تیرے تبسم کی ادا سے محفوظ ہے پیشانی پیش آنی بلا سے امکان ابھی تک اسی حیرت میں پڑے ہیں اے نین ہے یا حسن کے دو حوض جڑے ہیں زم کے سفینے بھی تیرے عرق میں دم ہیں سچ مچ یہ فرشتے تیرے صدیق سے کم ہیں الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گتا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے
جڑا بندہ بیدار بیٹھا ہو ضرور بولے سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری رحمت نے کیا۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، عشق خیر الورا میں مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے۔ بھائی قاسم صاحب توجہ، عشق خیر الورا میں مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے، بحث حوروں نے چھیڑ رکھی ہے، دیکھو کسے بلال ملتا ہے۔ عشق خیر الورا میں مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے، بحث حوروں نے چھیڑ رکھی ہے، دیکھو کسے۔ دل میں رہے یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ پتھروں نے پڑا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، انگلی کے اشارے پر مہتاب کا تال اچھا ہے۔ شہزاد کربو جال ابو لہب پڑے تھے، ان سب کے مقابل میں محمد کا بلال اچھا، ان سب کے مقابل میں محمد کا بلال۔ تو اڈی چپ ویکھ کے نہ مینوں ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے، چور تے چوکیدار برابر، صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے، چور تے چوکیدار برابر نہیں ہوندے، او پچھلیاں دی چپ دستی پئی ہے، ستے تے بیدار برابر۔ ایویں ہے کہ نہیں؟ سارے ایک باری مل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اور چنگے دی ہر چنگے کو چولن شوابے، جیویں کے روزہ رکھن تے کھولن شوابے۔ چوپ ہے چنگی میں بھی منے دا ہاں، اللہ نبی دے ذکر چ بولن شواب۔ بحث حوروں نے چھیڑ رکھی ہے، دیکھو کسے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور سنی میں کہا کرتا ہوں، سنی اسے کہتے ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے۔ سنی بولیں، سنی وہ بولیں جو پاکستانی ہیں، جو افغانستان سے ہیں، وہ نہ بولیں ان کا شناختی کارڈ بھی ایک نمبر ہے، وہ سنی بولے سبحان اللہ۔ سنی اسے کہتے ہیں جس کے دل میں، سنی وہ جڑا حیدر قرار نو بھی مننے تے یار غار نو بھی مننے، جس کے دل میں حیدر قرار کی محبت بھی ہو، یار کی محبت بھی ہو۔ سنی وہ نبیاں نو مننے تاں سنی، ولیاں نو مننے تاں سنی وہ جدے سینے چ یار غار دی محبت بھی ہووے، حیدر قرار دی محبت بھی ہووے۔ میں کہ ساڈا عقیدہ ہے حضور جنوں اپنی گود وچ بٹھان، سنی او دا بھی حیا کردے نے، تے ہجرت دی رات غار ثور دے اندر جڑا ابو بکر حضور نو اپنی گود دے اندر سلاوے، سنی او دا بھی حیا کردے نے۔ میں کہ ساڈا عقیدہ ہے حضور جنوں اپنے موڈیاں دے چا کے مدینے دی گلیاں دے اندر چلن، سنی او دا بھی حیا کردے نے، تے ہجرت دی رات جڑا حضور نو اپنے موڈیاں تے چا کے ٹرے، سنی او دا بھی حیا کردے نے۔ او جڑے حضور دے دروازے تے دولے بن کے آمن، سنی او دا بھی حیا کردے نے، تے جنہاں دے دروازے تے حضور خود دولے بن کے جاون، سنی او دا بھی صحابہ کو نسبت حضور سے ذرا بول سکتے تو بولو نا یار۔ اہل بیت کو نسبت بولو نا، اہل بیت کو نسبت ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ، تمام رسولوں سے اعلیٰ، جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں کی ذات سے اعلیٰ و افضل ہے، ویسے میرے نبی کی اہل بیت بھی تمام نبیوں کی اہل بیت سے اعلیٰ و افضل ہے، جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں کی ذات سے اعلیٰ و افضل ہے، ویسے میرے نبی کی اولاد بھی تمام نبیوں کی اولاد سے اعلیٰ و افضل ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی
نبی جیسا نبی کوئی نہیں، ہمارے نبی کی اہل بیت جیسی اہل بیت کوئی نہیں، ہمارے نبی کی اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں۔ میرے نبی جس جانور پہ بیٹھ جائیں، ارے اس جانور جیسا جانور کوئی نہیں۔ جو نالین میرے نبی کے قدموں میں آ جائے، اس نالین جیسی نالین کوئی نہیں۔ میں نے کہا گردان پڑھتے ہو، رک کیوں جاتے ہو؟ آگے بھی تو بولو نا، جس نبی کی آل جیسی آل کوئی نہیں، اس نبی کے صحابہ جیسے صحابہ بھی کوئی نہیں۔ اس نبی کے صحابہ جیسے صحابہ بھی، بولو نا، اس نبی کے صحابہ جیسے صحابہ بھی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو، انہاں اسلام نو انج پالے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالدا۔ میرے صحابہ دی عزت کرو، انہاں اسلام نو انج پالے ہے۔ میں آخری گل کر رہے ہیں، اس تو بعد مہمان نو دعوت دینی ہے، اس تو بعد تہاڈا مزاج ہویا تے 4 گلاں تہاڈے نال ہور کراں گے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو، انہاں اسلام نو انج پالے ہے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے۔ انہاں اسلام نو انج پالے ہے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے۔ ساری رات تقریر کیتی رواں، ساری تقریر ایک پاسے، اے جملہ ایک پاسے، توجہ تسی کرنی، بولو نہ بولو تہاڈی مرضی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو، انہاں اسلام نو انج پالے ہے جی میں گھونسلے چ پرندہ اپنے، میں ہور آسان کر دیواں، تانوں تہاڈے ابے پالیا، مینوں میرے ابے پالیا، پتر پل کے بڑا ہو کے ابے دا ہو جائے نافرمان۔ بندے آدھے نے اے اودا نافرمان ہے، جائیں انہوں پالے ہے، اے انہوں پھونک دے، جائیں انہوں پالے ہے، انہوں پھونک دے، اے اپنے ابے دا کچھ نہیں لگ رہا۔ پتہ چلیا جڑا پل کے اپنے ابے نو پھونکے وہ ابے دا کچھ نہیں لگ رہا، جڑا کلمہ پڑھ کے صحابہ نو پھونکے اسلام دا کچھ نہیں لگ رہا۔ نعرہ لانا تے جوانہ نعرہ لاؤنا یار، ایک ہی نعرہ لاؤنا، کوئی پتہ لگے نعرہ لاؤ تسی، کھڑا ہو کے نعرہ لاؤ، کھڑا کھڑے ہو کے نعرہ لاؤ۔ جڑا پل کے اپنے ابے نو بھونکے وہ ابے دا کچھ نہیں لگدا، جڑا کلمہ پڑھ کے ابو بکر عمر نو بھونکے اسلام دا، اسلام نال رشتہ تو دائی ہوئے گا جڑا ابو بکر نو بھی مننے تے عمر نو بھی مننے، نبی دی ساری جماعت۔ ایب اپنے ایوان میں سب سے پہلے ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں، التماس گزار ہوں، خوبصورت صوت و صدا کے مالک چکوال کی سرزمین سے تشریف لائے۔ کیا کہنے، اتنی خوبصورت آواز ہے، جب پڑھتے ہیں تو سر بکھیرتے ہیں۔ اور یہ میرے پیارے بھائی جناب محترم مقام عزت مآب مداح رسول عربی صحابہ و اہل بیت جناب بھائی ذیشان وزیر صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں عدیہ نعت پیش فرمائیں۔ آپ محبت اور ذوق کا مظاہرہ فرماتے ہوئے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ بلند آواز سے میرے ویر ایک ہاتھ بلند کریں، نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان رسالت۔ اب جتنا سینے میں زور ہے ایمانی روحانی وجدانی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس نعرے کا جواب دیں، تاجدار ختم نبوت۔ دونوں ہاتھ جس کے ہاتھ سلامت ہیں، جس کے ہاتھ سلامت ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور نعرے کا جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ شان صحابہ، شان اہل بیت جناب محترم بھائی ذیشان وزیر صاحب۔